بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ تحریک لبیک کے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مارچ رحمت للعالمین مسجد سے شروع ہوا، ایم یو کالج میں پہنچا، وہاں پر شیلنگ ہوئی۔ میاں شعیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کل بھی ہم نے ان کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ یہ واحد رپورٹر ہے جنہوں نے جو ٹی ایل پی کی مجلس شورا ہے ان کے کسی ممبر سے بات کی اور پلان بھی ڈسکس کیا۔ اس کے بعد داتا دربار پر انہوں نے دھرنا دیا اور یہ کہا کہ فجر کے بعد نکلیں گے۔ ہم آپ کو لائیو مناظر اس لیے نہیں دکھا سکتے کہ شیلنگ جو ہے وہ دوبارہ ہوئی صبح کے اوقات میں، اور پھر وہاں پر سگنل اور انٹرنیٹ نہیں ہے۔ مذاکرات کے کتنے دور ہوئے اور کیسے ناکام ہوئے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور آگے فیوچر پلان حکومت کا کیا ہے اور ٹی ایل پی کا کیا ہے وہ بھی بتائیں گے۔ لیکن رات بھر جو ہوتا رہا، جو آنکھوں دیکھے مناظر تھے، اور جو صبح ہوا، میاں شعیب صاحب کوریج پر تھے۔ بہت شکریہ محسن بھائی۔ ایک تو شام کو جب انہوں نے اعلان کیا کہ 3 بجے نماز جمعہ کے بعد ہم نے نکلنا ہے، تو وہ ان کا وہی ٹائم شیڈیول کے مطابق وہ نکلے نماز جمعہ کے بعد۔ وہاں جو موقع پہ تھے رحمت للعالمین مسجد کے قریب کسی جگہ پولیس نہیں تھی، نہ انہیں روکا گیا، وہ بالکل ویسی ریلی ان کا قافلہ جو نکلا ہے۔ اس کے بعد ہوا ایم یو کالج جب قافلہ پہنچتا ہے، پولیس کی گاڑیاں میٹرو بس جو روٹ ہے اس کے اوپر تھی، پولیس کی جانب سے ان پر شیلنگ شروع کر دی گئی۔ اس قدر شیلنگ تھی کہ میں نے اپنی تاریخ میں ایسی شیلنگ محسن بھائی نہیں دیکھی جتنی رات شیلنگ ان پر کی گئی۔ اس کے بعد جو کارکنوں میں پھر جھڑپیں بھی ہوتی رہیں، پولیس کی جانب سے بھی شیلنگ کا جو سلسلہ وہ تقریباً کوئی 2 گھنٹے تک جاری رہا تسلسل سے، جس کے بعد آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی کہ وہ سی سی پی او لاہور کس طرح وہ پولیس والوں کو ساتھ لے کر، وہ ایسے مناظر ہم نے تو پہلے نہیں کبھی دیکھے۔ یعنی وہ اللہ اکبر کے نعرے ساتھ ساتھ لگا رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ کشمیر فتح کرنے جا رہے ہیں، اور واگا بارڈر انہوں نے کراس کر دیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نکلو جو علی کے ماننے والے، جو علی کے ماننے والے آؤ ان پر دعویٰ بولیں۔ یعنی کہ یہ اس طرح کے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حکومت کر کیا رہی ہے۔ پھر رات کو داتا دربار رکا، کارکن جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں وہ بالکل اسی جگہ پہ ہیں، اور بلکہ تعداد ان کی بڑھ رہی ہے۔ ابھی بھی میں ادھر سے آیا ہوں۔ جمعرات کی شب کو ایک مذاکرات ہوئے تھے حکومتی ٹیم سے، پھر مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ایک سی ایم پنجاب کی جانب سے ٹویٹ آیا کہ وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، وہ مذاکرات بھی جو ہے ناکام ہو گئے۔ اور میری جو اطلاع ہے کہ سنی اتحاد کونسل جو پچھلی دفعہ جب یہ معاملات خراب ہوئے تھے تو حافظ سعد حسین رضوی سے کوٹ لکھپت جیل میں گئے تھے ان کے رہنما، اب انہوں نے بھی ثالث بننے سے انکار کر دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک آپ پچھلے معاہدوں کی تجدید نہیں کریں گے، انہیں پورا نہیں کریں گے، تو تب تک ہم ثالثی نہیں کروا سکتے۔ یعنی ہم یہ ہے کہ جو آئے گا وہ گندہ ہونے والی بات ہے۔ تو شیخ رشید صاحب کے حوالے سے کیا اطلاعات ہے آپ کی؟ دیکھیں، اب جو معاہدہ ان کے ساتھ تھا وہ شیخ رشید کا صاحب کی سائن ہے اس معاہدے پہ، جو پچھلا معاہدہ۔ اب جب جمعرات کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ان کے پاس جو پنجاب کی ٹیم گئی ہے، انہوں نے کہا جی آپ جو تحریک لبیک کی مجلس شورا کے جو رکن ہے، جب سے جو اہم ہے سب سے وزیر احمد خان، میری کل ان سے بڑی تفصیلی بات ہوئی وزیر احمد رضوی صاحب سے، وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اب پنجاب آ رہا ہے مذاکرات کرنے، جن لوگوں نے پہلے کیے وہ تو آ ہی نہیں رہے، پہلے وہ لوگ آئیں جنہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اب ان کے ساتھ بات ہم کریں نا۔ آپ تو لوگ پنجاب سے آ گئے ہیں ایک نیا معاہدہ کرنے کے لیے، وہ نہیں ہو سکتا۔ کارکنان کے پاس کیا کیا ہے حفاظتی اقدامات کے لیے کھانے پینے کی؟ کل بھی آپ نے بتایا تھا کچھ آفتی ریکارڈ بھی، کچھ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، وہ بتا سکتے ہیں؟ کھانے پینے کے لیے ان کے پاس محسن بھائی اپنا کھانے پینے کا سامان ہے، پھر انہوں نے کیمپ اپنے باقاعدہ رکھے ہوئے ہیں کہ تاکہ کیمپ جہاں ہمیں سٹے کرنا پڑے، یعنی کہ 10-15 دن کے لیے کہیں رکنا پڑے، ان کے پاس کپڑے اپنے ہیں، کتابیں ان کے پاس اپنے ہیں پڑھنے کے لیے تاکہ ٹائم سپینڈ کر سکیں۔ اس طرح وہ اپنا جو حفاظتی جو کہہ لیں شیل وغیرہ سے بچنے کے لیے ان کے پاس تو کوئی سامان نہیں ہے حفاظتی، یہی ہے کہ صرف اپنی کتابیں لے کے وہ پڑھ رہے ہیں وہاں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کیمپ ہے جس میں وہ اپنا گھر بنائیں گے، اس کو رکیں گے، پھر ان کے پاس جو اپنے کپڑے ہیں جو گھر سے وہ لے کے آئے ہیں۔ باقی لیکن کراؤڈ جو اگر آپ بات کریں تو ابھی فی الحال، کیونکہ میں کچھ ہی دیر پہلے وہاں سے آیا ہوں، کراؤڈ کی تعداد جو بڑھ رہی ہے وہ کم نہیں ہو رہا۔ وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کراؤڈ چارج یا تعداد بڑھ رہی ہے، اور جہاں جہاں سے یہ کراؤڈ اور قافلہ گزرے گا تعداد بڑھتی جائے گی؟ بالکل ایسے ہی، جیسے ہی اب لاہور سے نکلے گا آگے شادرہ سے کچھ لوگ ملیں گے ساتھ، پھر مرید کے، اسی طرح جیسے جیسے قافلہ آگے چلتا جائے گا ان کے ساتھ لوگ ملتے جائیں گے، یہ کراؤڈ بڑھتا جائے گا۔ جو حکومت کی جانب سے کیا وہ آپ کے سامنے ہے، رات سے جو ہو رہا ہے لاہور کے اندر، مین سٹی ہے، ہب ہے، دل ہے پاکستان سے تھوڑا سا جہاں پر یہ آپ یہ کہہ لیں ابھی قافلہ پہنچے تھوڑا سا فاصلے پہ ہی ہے، انٹرنیٹ سروس بند ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پورے پنجاب میں اب بند کر دی جائے گی۔
اس لیے کہ وہ چیزیں حقائق جو ہیں عوام کے سامنے نہ آئیں. میڈیا تو آ گئی، آپ کو پتہ ہے پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے. رپورٹرز کیا کر سکتے ہیں؟ رپورٹرز تو صرف رپورٹ کر سکتے ہیں. میں خود کل رپورٹ کرتا رہا ہوں، یعنی سارا دن رات 1:30 بجے میں بھی واپس آیا ہوں. تو ہم تو صرف رپورٹ کر سکتے ہیں. آپ صبح پھر رات کو بھی، پھر وہاں دھرنے میں بھی. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ محسن بھائی آپ نے دیکھا میں تو کل صبح سے ہی دھرنے میں بھی موجود تھا، میری بات بھی ہوتی رہی جو شورا سے، اس کے ساتھ ساتھ کارکنوں سے بھی میں بڑی تفصیلی بات کرتا رہا، بیٹھا رہا ان کے ساتھ. وہ صبح کا ناشتہ کر رہے تھے، میں وہاں بیٹھا رہا ان کے پاس، پھر انہوں نے کھانا کھایا، جمعہ کی نماز پڑھی. تو کارکن تو اپنی جگہ چارج ہیں، وہ بالکل جو ایک عہد کر کے آئے ہیں وہ کر کے آئے ہیں، انہوں نے اپنا عہد پورا کرنا ہے. لیکن آگے وہی آپ کہہ رہے ہیں جس طرح کہ لاہور شہر ہے، حکومت کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے یا کوئی نہ کوئی دوسرا راستہ جو ٹیبل ٹاک وہ نکلنا چاہیے تھا. لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ بھی ادھر ہی تھے میرے ساتھ، ہم نہ تو دکھا سکتے، ہمارے اوپر بھی آپ کے سامنے پابندیاں موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام تک مشکلات ہیں، عوام کو کنٹینر لگائے ہوئے ہیں لاہور میں، نہ بچے سکول جا سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں. کوئی کل میں نے ایک ایسا دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، ان کو ہاسپٹل نہیں پہنچایا جا سکتا تھا. وہ بھی ٹی ایل پی پر پڑ جائے گا جی، کہ ان کے پروٹیسٹ کی وجہ سے. یہ بتائیے کہ اگر حافظ سعد حسین رضوی کو رہا کر دیتے ہیں، مذاکرات پہلا دور شروع ہو جاتا ہے، تو کیا یہ پھر جو مسئلہ ہے وہ تھم جائے گا، یا پھر حافظ سعد حسین رضوی اگر باہر بھی آ جاتے ہیں تو یہ مارچ جو ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام آباد کی جانب جاری رہے گا؟ کیا آپ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی صورتحال جو حکومت پنجاب کی اطلاعات ہیں یا دیگر؟ دیکھیں محسن بھائی، میری اطلاعات یہ کہ پہلے کل شام تک ان کا بالکل کوئی مطالبہ نہیں تھا جب تک شیلنگ نہیں شروع ہوئی تھی کہ حافظ سعد رضوی کو رہا کریں. پچھلے بھی دنوں آپ دیکھے رہے ان کا کوئی ایسا مطالبہ نہیں انہوں نے کیا کہ ہمارے جو کارکن ہیں یا سعد رضوی کو رہا کیا جائے. حکومت نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ شیخ رشید صاحب کا آن ریکارڈ بیان ہے کہ ہم ان کو رہا کر رہے ہیں، سعد رضوی صاحب کو، اور اس کے ساتھ ان کے جو کارکن ہیں ان کو بھی رہا کر رہے ہیں. لیکن کل رات جب شیل کیے ان کے اوپر ایک کمیٹی ان سے بلائی گئی ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے، رات کو ایک پھر کمیٹی انہوں نے بلائے، مجلس شورا کے کچھ لوگ گئے ہیں اور بلایا ان کو مذاکرات کے لیے. اور جب وہ لوگ آئے ہیں مذاکرات کے لیے، پیچھے سے شیلنگ شروع کر دی گئی. تب مجلس شورا کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ جب تک اب حافظ سعد رضوی کو آپ رہا نہیں کرتے، ہمارا جو ہے ہم آگے آپ کے ساتھ کسی قسم کے ٹیبل پر بیٹھنے کے تیار ہیں. شیلنگ تھی یہ انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا تھا، یہ کیا تھا وہاں؟ دیکھیں محسن بھائی، وہ تو اپنے ہم بھی موجود تھے وہاں، آپ بھی تھے تھوڑا سا پیچھے، میں بالکل آگے تھا. پولیس نے اوپر سے شیلنگ شروع کی ان کے اوپر، ایم اے کالج. ایک جو زوردار نعرے کے ساتھ یہ کام شروع ہوا، یہ لوگ اپنی ریلی جا رہے تھے، اوپر سے ایک زوردار نعرے کے ساتھ یہ کام شروع ہوا کہ شیلنگ ان پر شروع کر دو. وہ شروع ہو جاتی ہے کارکنوں کو، لیکن کارکن آپ نے دیکھا وہیں اپنی جگہ پہ کھڑے تھے اور بلکہ جھوم رہے تھے. آپ نے دیکھا ویڈیو آپ کی بھی ہے کہ یعنی آنسو گیس کے شیل برسائے جا رہے ہیں، دھواں اٹھ رہا ہے، تو ایک کارکن جو ہے وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کر رہا ہے، وہاں جو ہے وہ جھوم رہا ہے نعرے کے ساتھ ساتھ، اور شاید اسے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے. دیکھیں محسن بھائی، وہ کارکن جب آپ دیکھ رہے ہیں ہم چند قدم کے فاصلے پر تھا، وہ شیل جب آ رہے تھے وہ کارکن جھوم رہا تھا تحریک لبیک کے نعرے لگا کر، وہ جیسے کہ اس پہ اثر انداز ہی نہیں ہو رہا. اسے پوچھا کہ یہ کیا وجہ، اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں تو جوش میں تھا، اپنے اندر ایک جذبہ تھا، اس کے ساتھ میں لبیک کے نعرے لگا رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا میرے ساتھ پاس کیا ہو رہا ہے، شیل گر رہے ہیں کہ نہیں گر رہے. وہ اسی اپنی مستی میں جھوم رہا تھا. جی بہت شکریہ میاں شعیب صاحب سے، ہم گاہے بگاہے اپڈیٹ لیتے رہیں گے، کیونکہ یہ بڑے خود بھی ایک مجاہد قسم کے رپورٹر ہیں. وہ چیزیں بتاتے ہیں جو آنکھوں دیکھا حوال ہوتا ہے، بغیر کسی کی پارٹی بنے ہوئے. جو چیزیں کل بھی انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس کی تھی وہی ہوا کہ پلان بھی کیا تھا اور آگے کیا حالات خراب ہو سکتے ہیں یا نہیں، اور ٹی ایل پی کے کارکنان کے پاس کتنے روزہ سامان ہیں. آپ کو مزید ہم ڈیٹیل بتاتے رہیں گے، جو معلومات ہمارے ساتھ پاس آتی رہے گی، اور جو حکومت کی جانب سے پلان بھی سامنے آتا رہے گا. فی الحال سنی اتحاد کونسل کے جو رہنما ہیں انہوں نے ثالث بننے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے بھی حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو پہلے ٹی ایل پی کے مجلس شورا کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے تھے اسے پورا کرے، پھر آگے بات بڑھے گی. آپ کو میری ویڈیو پسند آئے، میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.